عزیزان ملت اسلامیہ، فکر آخرت کے موضوع پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ایک بہت ہی پیارا کلام لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، ہائے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، نزاع میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں یہ عبث بیکار ہے کیا ہونا ہے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کڑتے اس کے معنی ہے پریشان ہونا گھبرانا، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، ہمیں دنیا میں بھیجا، اپنا عرفان عطا فرمایا، اور پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم سب کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف بلا لے گا۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ Every soul must taste death, and only on the day of resurrection will you be fully recompensed. So the one who is saved from the fire and is admitted into paradise, he is undoubtedly successful, and the life of this world is just counterfeit wealth. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور تمہارے پورے بدلے تو قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پس جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو کھیل کود کا حصہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہوں لیکن پھر بھی یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے چکر میں نہ پڑے، اس ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ و برباد نہ کرے۔ اسی کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ O mankind, fear your Lord and fear the day in which no father will benefit his child, nor will any good child be of any benefit to the father. Indeed, the promise of Allah is true, and never may the worldly life deceive you, and never may the great cheat deceive you in respect of Allah's commands. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا،
اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے باپ کو کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے احکام پر، اللہ کے علم پر، وہ جو بڑا فریبی ہے۔ نیم فیم ویلتھ نیم فیم اسٹیٹس ہیٹ لو فرینڈشپ ریلیشنشپ اون فورن آفٹر دس اونلی یو اینڈ یور ورک۔ یہ شہرت، دولت، محبت، نفرت، رشتے، ناتے، یہ اپنے پرائے سب کچھ یہی تک ہیں۔ مرنے کے بعد صرف آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای الناس خیر، ہو از دا موسٹ گڈ پرسن، یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ رب العزت نے لمبی زندگی عطا فرمائی اور اس نے اچھے اعمال کیے تو وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای الناس شر، ہو از دا موسٹ بیڈ پرسن، یا رسول اللہ سب سے برا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس نے لمبی زندگی پائی اور اس نے برے اعمال کیے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا جو بندہ اچھے اعمال کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہوتا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب و مقبول ہوتا ہے، اور جو بندہ برے اعمال کرتا ہے، افعال قبیحہ کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہوں میں نہ مقبول و نہ محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خاں فرماتے ہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، اور میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، موت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی شے یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اب موت کو یاد کس طرح سے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر تم پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم آپ کو کریٹ ہوتی ہے، تو آپ اس پرابلم کی وجہ سے جو ہے موت کی ہرگز تمنا نہ کریں۔ فار ایگزامپل آپ کو بخار آ جائے، زیادہ طبیعت خراب ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، یا کسی بھی طرح کی کتنی بھی بڑی مصیبت آپ پر نازل ہو جائے، آپ اس کی وجہ سے موت کو ہرگز یاد نہ کریں، بلکہ موت کو کس طریقے سے یاد کریں؟ وہ طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی موت کو یاد کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے کہو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہو تو ہمیں زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفاء خیرا لی، اور جب ہمارے لیے موت بہتر ہو تو ہمیں موت عطا فرما۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کریں کہ اللہ جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہے ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارے لیے موت بہتر ہو تو ہمیں موت عطا فرما۔ یہ موت و حیات کا فلسفہ مزید اس کے بارے میں بہت سے مقامات پر قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے اور وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کرنے کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ایک مقام پر سر حیات سے یوں پردہ اٹھایا گیا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون باعتبار عمل زیادہ اچھا ہے۔ اور ایک مقام پر ہم سب کی پیدائش کا راز یوں آشکار فرمایا ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ دیکھیں ان میں سے کس کے کام بہتر ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تمام آیات مبارکہ انسان کے فلسفہ موت و حیات کو واضح کر رہی ہے کہ یہ موت و حیات کا فلسفہ عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ انسان اس رزم گاہ حیات میں صرف کھا پی کر جان بنانے، شادی کر کے گھر بسانے اور کام کر کے پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا کا بناؤ سنگار، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی رنگت اس لیے نہیں کہ دل اس میں لگایا جائے، بلکہ یہ تو امتحان در امتحان کی صورت ہے۔ موت و حیات کی پیدائش سے مقصود امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موت و حیات کے اس تسلسل سے ہماری آزمائش کر رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اس کی نعمتوں کو اس کی معصیت کے کاموں میں صرف کر کے کفران نعمت کا گھنونا جرم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے تخلیق فرمایا تاکہ ہم جانچیں، پھر ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا، پھر ہم نے انسان کو راستہ دکھایا کہ وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکرا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری صبحوں سے بھی واقف ہے اور ہماری شامیں بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ ہمارے ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے، ہمارے باطن کا بھی علم رکھتا ہے۔ نہ تو ہماری خلوتیں اس سے پردہ خفا میں ہیں اور نہ ہی ہماری جلوتیں اس کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں اور ہم اس دنیا کے اندر کر کیا رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ موت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، and spend from what we have provided you before death approaches anyone of you. Before death approaches anyone of you, and then he says, my Lord, why did you not give me respite for a little while, so I would have given charity and become of the virtuous. And Allah subhanahu wa ta'ala will never give respite to any soul when its promise arrives, and Allah subhanahu wa ta'ala is aware of your deeds. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر بندہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ وقت کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ و خیرات کرتا، اچھے اعمال کرتا اور نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔